آج شب معراج اور جمعہ ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ ماہ رجب کی یہ وہ رات ہے جب رحمتیں آسمان سے زمین پر اترتی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر پر گئے، اللہ نے اپنے بندوں پر خاص کرم فرمایا۔ آج کے اس نورانی دن اور مقدس رات میں بس کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ کر اللہ کے حکم سے دولت کے دروازے کھل جائیں گے، حاجتیں پوری ہوں گی، ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں گی، اور وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی جو برسوں سے آنکھوں میں آنسو بن کر ٹھہری ہوئی ہیں۔ ہر کوئی عمل نہیں کرتا، آج صرف خوش نصیب لوگ ہی اس نعمت کو پا لیتے ہیں۔ یہ موقع پھر سال بعد آتا ہے۔ اگر دل میں کچھ درد ہے، اگر زندگی نے بہت رلایا ہے، تو اس دن کو، اس رات کو ضائع مت کرنا، جلدی کر لو، رب تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب معراج اور جمعے کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ دن اور یہ رات کوئی عام لمحہ نہیں، بلکہ ماہ رجب، شب معراج اور جمعہ، تین عظیم برکتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا، اور ایسا نور سے برا، رحمتوں سے برا وقت صدیوں میں کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ رجب وہ مقدس مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنے مہینوں میں خاص مقام عطا فرمایا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں سے رک جانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جو ہمیں معراج کا پتہ بتاتا ہے۔ یہی رجب دلوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ اے غافل بندے، اب تو پلٹنا، کیونکہ رمضان کی تیاری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی رجب کی ایک عظیم رات شب معراج ہے، وہ رات جس میں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین سے آسمانوں تک بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں، سدرۃ المنتہا، اور وہ مقام جہاں عقل رک جاتی ہے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بالواسطہ ملاقات کی۔ یہ وہ رات ہے جس میں امت محمدیہ کو نماز جیسا عظیم تحفہ عطا ہوا۔ یہ وہ رات ہے جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ زمین پہ جھکنے والا بندہ آسمانوں میں بلند کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب اسی شب معراج کے ساتھ جمعہ آ جائے تو سمجھ لو رحمت کا سمندر موجیں مار رہا ہے، کیونکہ جمعہ وہ دن ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، کسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اس دن زمین پر بھیجا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر بندہ اس لمحے میں سچے دل سے دعا مانگ لے، اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ وہ دن ہے جس میں فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں درود پڑھنے والوں کے درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کرو، جب رجب کی پاکیزگی، شب معراج کی بلندی اور جمعے کی قبولیت ایک ہی وقت میں جمع ہو جائے تو اللہ کے دربار میں کیسا اعلان ہوتا ہوگا۔ آج رب اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ مانگو، آج میں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو روئے گا وہ زندگی بھر ہنسے گا، آج جو ٹوٹا ہوا ہے وہ جڑ جائے گا، آج جو مایوس ہے وہ امید پالے گا، آج جو قرض میں ڈوبا ہے اس کے لیے جنت کے نجات کے راستے کھل جائیں گے، آج جو بے اولاد ہے اس کی دعا آسمان کو چیر دے گی، آج وہ بیٹی رشتوں کی بندش میں ہے اس کی گرہیں کھول دی جائیں گی، آج جو بے سکون ہے اسے سکون نصیب ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب زمین والوں کی دعائیں آسمانوں پر جا کر قبولیت کا لباس پہن لیتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، موبائل میں، باتوں میں، دنیا کی فکر میں، حالانکہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، قسمت کے بند دروازے کھولے جاتے ہیں، اور آنے والے سال کے فیصلے اترتے ہیں۔ آج رب یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا گناہگار ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا نادم ہے، کتنا عاجزی سے جھکا ہے، کتنی سچائی سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے آج کے دن سارے دکھ، ساری حسرتیں، ساری خواہشیں، ساری حاجتیں رب کے سامنے رکھ دو، کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ آج صرف رب کے در پر جھک کر، کیونکہ آج کا دن، آج کی رات، آج کا لمحہ گواہ ہے کہ جو مانگے گا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ یہ موقع پھر سال بعد ملے گا۔ جو آج غفلت کرے گا وہ کل پچھتائے گا۔ اس لیے
لیے بہتر ہے کہ آج رو لو، آج مانگ لو، آج رب کو منا لو، کیونکہ رجب کی برکت، شب معراج کی عظمت اور جمعے کی فضیلت جب اکٹھی ہو جائے تو اللہ اپنے بندوں کو جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے روح کو جھنجھوڑ دینے والے وظائف، ایسے مجرب اعمال میں یاد کے ساتھ روزانہ شیئر کرتا رہوں گا۔ ممکن ہے یہی ایک عمل، یہی ایک لمحہ آپ کی زندگی بدل دے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد یا نماز والا درود شریف، جیسے اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں ہستیاں ہماری زندگی کا مقصد ہیں، ان دونوں کا راضی کرنا ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ آج جب یا اللہ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور اللہ کے رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ کی بد قسمت کے تالے کھول دے گا، زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، تنگ دستی ختم کر دے گا اور ہر پریشانی کے راستے آسان کر دے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی ختم کر لیں، بلکہ توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ دھیان، خلوص اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آپ کی نیت جتنی صاف اور مخلص ہوگی، اللہ کا اجر بھی اسی حساب سے عظیم اور آپ کی نیت کے مطابق ہوگا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 41 بار توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ خاص الخاص عمل ہے، کیونکہ آج شب معراج اور جمعے کا دن ہے۔ یہ کوئی عام جمعہ نہیں بلکہ قبولیت والا جمعہ ہے، عظمتوں والا، برکتوں والا جمعہ ہے، مانگنے اور عطا ہونے والا جمعہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن ہر نیکی کا ڈبل ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب یاد رکھیں، جب آپ سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں گے تو اسے جلدی جلدی نہیں پڑھنا، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر دل سے محبت سے پڑھنا ہے۔ اور اگر اسی دوران آپ کے دل میں کوئی ایسی حاجت ہے جسے آپ خود بھی ناممکن سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ تو بس ایک خواب ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ سورہ اخلاص کی یہ 3 تلاوتیں اس ناممکن کو ممکن بنا دیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شب معراج اور جمعے کے دن صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج آپ کی کامیابی صرف 1 منٹ کی دوری پر ہے۔ جو بندہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ چھوٹا سا وظیفہ نہیں پڑھتا، وہ دراصل خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے، کیونکہ آج رب کریم خود صدا لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، وعدہ نصیب ہے۔ وہ شخص جو ایسے دین کی لاپرواہی میں گزار دے، سورہ اخلاص 3 بار پڑھتے وقت بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، نہ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل اور زبان دونوں ایک ہی سمت میں ہوں۔ جتنا زیادہ ہو سکے مانگتے جائیں، دل کھول کر مانگتے جائیں، کیونکہ آج سورہ اخلاص کی ان 3 تلاوتوں کے درمیان جو کچھ آپ کے دل میں آئے گا، جو نیت، جو خواہش، جو حاجت آپ مانگیں گے، وہ سب آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ واقعی بہت خاص ہے۔ ایسا ہے کہ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا وہ اللہ کا لاڈلا بن گیا۔ آپ نے آج بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن یہ تیسرا وظیفہ آپ کی بد قسمت کے تالے کھولنے والا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے پڑھنے سے رب کی خصوصی توجہ اور رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔
آج آپ نے تیسرا وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز میں مکمل خود کفیل ہے، اور اس کی بے نیازی ایسی ہے کہ جب عطا فرماتا ہے تو نہ کسی کی شکل دیکھتا ہے، نہ کسی کے اعمال کا انتظار کرتا ہے، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر بغیر کسی رکاوٹ کے دینے والا ہے۔ یہی بے نیازی اور بے روزگار کو روزگار عطا کرتی ہے، بے اولاد کو اولاد دیتی ہے، ہماری ضروریات اور اخراجات پوری کرتی ہے، اور مانگنے والوں کو رزق، دولت اور برکتوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہے کہ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جب بھی ہم کوئی عمل یا وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں، تب اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو تو چاہے آپ ہزاروں وظائف پڑھ لیں، تسبیحات کریں، کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا۔ لہذا آج اس عمل میں پہلے اللہ کو راضی کریں، اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، کیونکہ اگر اللہ کی توجہ تھوڑی سی بھی مل جائے تو یہ صرف آپ کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کی برکت سے آج کے دن اور رات میں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور آج رزق میں کامیابی، برکتیں مسلسل جاری رہ سکتی ہیں۔ 3 بار درود پاک لازمی پڑھنے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اسی کے ساتھ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ شب معراج اور جمعے کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے پڑھا ہے۔ آپ نے اس وظیفوں کو اس ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اپنی منمانی نہ کریں۔ بہت سی بہنیں اور بھائی اس وظیفے کو پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن آج میں نے آپ کو اتنا طاقتور وظیفہ بتایا ہے کہ اگر آپ چھوٹی سی لاپرواہی بھی کریں گے تو یہ موقع ضائع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ قبولیت کے دن اور آتے ہیں، ان لمحوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو رب عطا فرماتا ہے اور نواز دیتا ہے، اس لیے پورے خلوص اور یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ جو بندہ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا بلکہ اسے نوازتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بابرکت راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔